الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس: قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہ گار کس بات کی جلدی کریں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ ترجمہ: کیا جب وہ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اس کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین اور گناہ گار جو پیغمبر سے کہتے ہیں کہ جو عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اس کو جلدی لے آئیں، یہ دراصل اس وعید کو جھٹلانے کا ایک طریقہ ہے۔ چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ عذاب جلدی لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی اس پر ایمان لائے تو پھر وہ عذاب میں دیر کا خواہش مند ہوگا، یا یہ خواہش کرے گا کہ عذاب کبھی نہ آئے اور اس سے ڈرے گا۔ لیکن یہ گمراہ اور گناہ گار لوگ جو ہیں یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کیونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر رات کو سوتے ہوئے یا دن میں جب تم دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو اگر اچانک خدا کا عذاب آ جائے تو پھر جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکو گے؟ جب بچاؤ نہیں کر سکتے تو پھر وقت پوچھنے کا کیا فائدہ کہ عذاب کب آئے گا؟ اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ عذاب الہی کے آنے میں کون سی ایسی خوشی اور مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرمین جلدی عذاب طلب کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سخت خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہی ہلاک ہو جاتا۔ لہٰذا یہ جو جلدی مچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی اس بنا پر مچا رہے ہیں کہ انہیں اس کے آنے کا یقین ہی نہیں۔ اس وقت یقین ہوتا کہ عذاب نہیں آیا ہے ابھی تو فائدہ ہو سکتا کہ وہ بچنے کی کوشش کرتے اور جو ہے نیک عمل کرتے اور گناہوں سے کنارہ کرتے، لیکن جب عذاب آ جائے گا ایک دفعہ تو پھر یقین لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اب قائل ہوتے ہو اور پہلے سے جھٹلاتے رہے تھے، کیونکہ تقاضا کرنا بھی جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا کہ عذاب لے آؤ۔ لہٰذا جب عذاب آ جائے گا اس وقت اقرار کرنے سے کچھ نفع نہیں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اور عذاب میں پڑ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدے مند نہ ہو سکا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری بصیرت کی آنکھوں کو ابھی کھول دے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔